کہ جنرل ڈائر نے جڑھانوالہ باغ میں مشین گن لگا کے نہتے لوگوں کو شہید کر دیا تھا، مار دیا تھا، وہ تاریخ برپا ہوئی ہے ایک بار پھر اسلام آباد کی ڈی چوک میں۔ ٹارگٹ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ۔ یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس وہاں پہ شروع ہوتی ہیں۔ رینجرز کس نے بھیجی ہری پور میں، کے پی میں، بن بلائے، بغیر اجازت کے؟ ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ اور شہباز شریف۔ یہ غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات جو ہو رہے ہیں، ایک خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو اس کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کا شہباز شریف۔ آپ کے جناب اسپیکر، میں یہاں پہ اپنے ساتھی علی امین خان گنڈاپور صاحب کی بریوری کو، بشرا بی بی کی بہادری کو، اپنے سارے ساتھی جو یہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی کے ہوں، چاہے سینٹ کے ہوں، چاہے نیشنل اسمبلی کے ہوں، ہمارے تنظیم کے ساتھی ہوں، جو ڈی چوک میں ہمارے پارٹی کے اراکین آئے تھے، جو عام شہری آئے تھے، ان کی بہادری کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ صرف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے۔ یہ تو تاریخ میں ہم نے سنا تھا کہ جنرل ڈائر نے جڑھانوالہ باغ میں مشین گن لگا کے نہتے لوگوں کو شہید کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ وہ تاریخ برپا ہوئی ہے ایک بار پھر اسلام آباد کی ڈی چوک میں، جڑھانوالہ باغ میں۔ جناب اسپیکر، یہ وہ تاریخ کے انسیڈنٹس ہیں جس سے انسان کو سیکھنا چاہیے تھا، پر ہم نے نہیں سیکھا، وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں جناب اسپیکر، 8:30 بجے پہلی گولی چلتی ہے اور ٹیئر گیس شیلنگ کی بے تحاشا راؤنڈ شروع ہوتے ہیں۔ میں ڈی چوک میں وہیں پہ کھڑا تھا علی امین خان کی گاڑی میں، جس وقت میں بیٹھا تو فائرنگ شروع ہوئی۔ جس وقت چوک خالی ہوا تو بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی اور ہماری گاڑی ادھر سے ہم لوگ نکلے۔ ہم لوگ جیسے ہی نکل رہے تھے جناب اسپیکر، 3 کلٹس گاڑیاں جو ہیں ہمارا رستہ آگے روک رہی تھیں، آہستہ کر رہی تھیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اوپر سے سنائپر فائر کتنی تیزی سے آ رہا تھا۔ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی کالی لینڈ کروزر بلٹ پروف وہ کہیں پیچھے آ رہی تھی۔ سنائپرز کا خیال تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کی گاڑی ہے۔ اس سنائپر نے جناب اسپیکر اسی بلٹ پروف وہیکل کے پچھلے لیفٹ سائیڈ شیشے میں، بلٹ پروف شیشے میں، ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ مارا، جو پیئرس کر گیا۔ آرمر پیئرسنگ تھا۔ آپ کو معلوم ہے بلٹ پروف ہو یا نہ ہو، وہ تو انجن بلاک کے ذریعہ، آرمرڈ پرسنل کیریئر کے ذریعے وہ گولی نکل جاتی ہے، آرمر پیئرسنگ راؤنڈ۔ اس نے وہ پینیٹریٹ کر دی۔ ٹارگٹ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ۔ یہ اسیسینیشن اٹیمپٹس وہاں پہ شروع ہوتی ہیں۔ علی امین خان صاحب کی گاڑی کو، سی ایم کی گاڑی کو، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، اس کی گاڑی کو ملٹیپل جگہ روکا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتا سکتا ہوں، میں ساتھ موجود تھا۔ ہم لوگ جناب اسپیکر، ان کی گاڑیاں جس وقت کشمیر ہائی وے کی طرف گئی ہیں، ایک دوسری گاڑی نے آ کے ان کی سیکیورٹی گاڑی کو، پولیس کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا اور اس کا ٹائر ہی کولیپس کرا دیا، کے پی پولیس کی گاڑی کا۔ وہاں سے یہ ٹرن اراؤنڈ کر کے اوپر مرگلہ روڈ کی طرف آتے ہیں، فیصل ایونیو، یہ جو فیصل مسجد کی روڈ ہے، وہاں پہ ان کا رستہ پھر روکا گیا، گاڑیوں نے روکا، ان نون گاڑیاں۔ وہاں سے یہ نکلتے ہیں اور مونال کا جو رستہ ہے اس پہ آتے ہیں۔ میں ان سے آگے تھا، ریڈیو پہ کال آتی ہے کہ جی وہ اریسٹ ہو گئے ہیں۔ 1 منٹ بعد آتا ہے، نہیں نکل آئے ہیں۔ 10 منٹ کے فاصلے سے میں اوپر پہنچتا ہوں تو مونال کا جو جہاں پہ وہ مسمار کی ہے ریسٹورانٹ، ادھر سے وہاں پہ انہوں نے چوکی ایک لگائی ہوئی تھی، 2 ڈمپر ٹرک کھڑے تھے، ہم لوگ سائڈ سے ہو کے نکلے۔ پولیس کی ہلکی پھلکی وہاں پہ نفری تھی، پر 10 منٹ بعد جو مناظر تھے وہاں پہ جناب اسپیکر، آخری موڑ جو مونال کو آدمی آتا ہے، ہیئر پن موڑ، وہاں پہ آ کے گاڑی نے پیچھے سے ان کو پھر ہٹ کیا، آرمڈ کار نے، ایک آرمڈ جیپ نے۔ اس کے بعد آگے ایک دوسری ہیڈ آن گاڑی آتی ہے، اس نے ہٹ کرنے کی کوشش کی، ادھر سے بچے۔ آگے جاتے ہیں تو مونال کے قریب 2 ڈمپر ٹرک جو ہیں انہوں نے کھڑی کی ہوئے ہیں۔ اتنا گیپ تھا کہ انہوں نے اس کے بیچ میں سے گاڑی نکال دی، موزہ تھا یہ وہاں سے نکلے ہیں۔ آگے خاردار تاریں اور سیمنٹ کے بڑے بلاک لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سے گئے، ان کو چاروں ٹائر گاڑی کے برسٹ ہو گئے، وہ گاڑی اس سے ٹپک کے آگے گئی اور مونال سے لے کے ہری پور کی باؤنڈری تک 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ایک دوسرا بیریکیڈ لگا ہوا، وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، پستول ان کے اوپر تانا گیا، فائر ہوا، وہاں سے یہ لوگ نکلے۔
میں وہاں پہ ہری پور کی باؤنڈری پہ کھڑا تھا، جس وقت گاڑی دیکھی جناب اسپیکر تو خوش قسمتی کے ساتھ جو ان کی بلٹ پروف وہیکل تھی وہ رن فلیٹ ٹائرز تھے، کہ ٹائر پھٹ جائیں آخری اس پہ وہ کچھ کلومیٹر آپ اس پہ رن کر سکتے ہیں، اس سے شعلے نکل رہے تھے، گاڑی جواب دے چکی تھی، دوسری گاڑیوں میں ٹرانسفر کیا، ہری پور کی طرف ہم لوگ جا کے اور پشاور ہم نے جانا تھا، رستے میں منال سے اور آپ کا ہری پور کے آدھے رستے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ رینجرز وہاں پہ آ گئے، 300 سے زیادہ رینجرز کی نفری بن بلائے۔ اگلے دن علی امین خان صاحب نے مانسیرا میں آئی جی کے پی اختر حیات خان گنڈاپور سے اور ان کے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کے پی میں کیسے آئی، کس نے اجازت دی؟ انہوں نے کہا رینجرز آ ہی نہیں سکتی جب تک صوبائی کابینہ اس کو اجازت نہیں دیتی، اجازت ہی نہیں تھی پھر بھی آ گئے، اور روڈز انہوں نے ملٹیپل بلاک کیے ہوئے تھے پوری رات۔ ٹارگٹ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ۔ ہم نے دوسرے پہاڑوں میں سے روڈ لے کے ہم لوگ مانسیرا کی طرف گئے، وہاں جی ہوئے ہوئے آپ کریں نا، آپ ذرا وہاں پہ گولیاں کھائیں، میں پھر دیکھتا ہوں، 2-3 گولے کھائیں، آپ کو پتہ لگے، ان کو پتہ لگے جناب اسپیکر۔ Order in the house. No cross talk, please. جناب اسپیکر میں آپ کو بتاتا ہوں، جس وقت مانسیرا پہنچے علی امین خان صاحب نے جب چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی سے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری اجازت نہیں تھی، انہوں نے کہا ان رینجرز کے خلاف آپ ایف آئی آر کریں، تب وہ وہاں سے ہری پور سے نکلے۔ میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر، یہ ساری چیزیں وتھ ٹائم لائنز آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ جب سارا ہو رہا تھا گولی کس نے چلائی اسلام آباد میں؟ ذمہ دار شہباز شریف۔ رینجرز کس نے بھیجی ہری پور میں کے پی میں بن بلائے بغیر اجازت کے؟ ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ اور شہباز شریف۔ یہ غیر آئینی غیر قانونی اقدامات جو ہو رہے ہیں، ایک خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو اس کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کا شہباز شریف۔ یہ وہ صورتحال ہے جناب اسپیکر جس کا اس ہاؤس نے اور اس قوم نے اور اس جوڈیشری نے نوٹس لینا ہوگا اور جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہم لوگ تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جناب اسپیکر جب تک یہ جوابات ہمارے پاس نہیں آتے۔ کیا ہم لوگ ایک ورچوئل مارشل لاء میں ہے؟ یہ تو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں ریاستی دہشت گردی تھی، ڈی چوک میں ریاستی دہشت گردی ہے۔ یہ کب تک یہ سارا کچھ چلے گا جناب اسپیکر؟ کیا یہی ہوگی؟ ریاست کے ہم سارا حصے دار ہیں۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ میں پھر آرٹیکل 7 آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آرٹیکل 7 میں آئین پاکستان میں واضح لکھا ہے ریاست ہوتی ہے مجلس شورا، جس میں یہ آگسٹ ہاؤس نیشنل اسمبلی اور ہماری سینٹ شامل ہے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے، جس میں صوبائی حکومت شامل ہے، صوبائی اسمبلیاں شامل ہیں، جس میں وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں، باقی سب کے سب ان کے ماتحت ریاست کے اوزار ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ریاست کے اوزار ہیں جناب اسپیکر۔ جب ریاست کا ایک فرد ریاست کے دوسرے فریقین پہ حملہ آور ہو، جس وقت پرائم منسٹر جو فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے وہ اٹھ کے، اس نے تو سیٹ نہیں اپنی جیتی، یہاں پہ ممبران جو ہاؤس ہے یہ تو انکمپلیٹ ہے۔ یہ جب ایک چیف منسٹر اور ایک چھوٹے صوبے کے چیف منسٹر اور ایک حساس صوبے کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کرتا ہے جناب اسپیکر، پھر وہاں پہ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی جناب اسپیکر۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں، جس وقت ہم لوگ ہزارہ موٹر وے پہ آ رہے تھے، میں وہاں پہ کھڑا تھا، ٹیئر گیس شیلنگ شدید ہو رہی تھی، واضح طور پہ ٹارگٹ ہوا، ایک ٹیئر گیس کا راؤنڈ آ کے چھاتی میں لگا، دوسرا یہاں پہ گلے پہ آ کے لگا۔ اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پرچے کریں گے اور ان کے وزراء پہ اور اس کے شہباز شریف کے اوپر کریں گے اور ان کے اہلکاروں پہ انشاءاللہ تعالی پرچے ہوں گے۔